آیت نمبر 145۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اگر آپ ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کو ہر قسم کی دلیل پیش کر دے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اگر آپ اہل کتاب کو ہر قسم کی دلیل پیش کر دے، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ان کی قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور وہ ایک دوسرے کی قبلے کی اتباع نہیں کر رہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی اس علم کے آپ کے پاس پہنچ جانے کے بعد، علم کے آپ کے پاس پہنچ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی اتباع کی، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے شمار کیے جائیں گے۔ یہود اور نصارہ کا یہ اعتراض تھا کہ مسلمان جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، جن کا قبلہ بیت المقدس تھا، وہ بیت المقدس سے کیوں پھر گئے؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا وتیرہ ہی یہی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت کر دی۔ یہ مسلمانوں کی مخالفت میں ضد اور عناد کے درجے کو پہنچے ہوئے، لہٰذا اگر آپ دلائل کے انبار بھی ان کے سامنے لگا دیں کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہونا چاہیے، اور اس پر آپ دلائل پہ دلائل لے آئیں ان کے سامنے، انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آنا۔ جو انسان کسی معاملے میں ذاتی عناد، بغض کا شکار ہو جائے تو پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کے آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے، اس کے سامنے آپ جتنے بھی دلائل پیش کر دیں، دلائل کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اب بات ہو گئی صاف اور واضح ہو گئی، اس طرح کہ آپ کا قبلہ الگ ہو گیا، خانہ کعبہ ہو گیا، اور ان لوگوں کو آپ دلائل بھی پیش کریں گے تو ان لوگوں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ سن لیں کہ آئندہ کے لیے آپ کا قبلہ مزید نہیں بدلنا، بلکہ یہی کعبہ ہی رہے گا۔ لہٰذا آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اپنے جو ذمہ داریاں ہیں، نبوت کی اور رسالت کی جو ذمہ داری ہے، پیغمبر ہونے کی جو ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں کو آپ ادا کر لیں، اور ان کے ان اعتراضات کی طرف آپ توجہ نہ دیں۔ اگر آپ ان کو راضی کرنے کے پیچھے پڑ گئے تو یقیناً پھر تو آپ ان کو ہرگز راضی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا کوئی ایک قبلہ تو ہے ہی نہیں کہ اس قبلے کی طرف رخ کریں گے تو راضی ہو جائیں گے۔ ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہے۔ یہاں جو ذکر کیا ہے وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہے۔ تو راضی کرنے کے لیے کسی ایک گروہ کے قبلے کی طرف آپ رخ کریں گے تو دوسرا گروہ وہ ناراضی رہے گا، دوسرے کے قبلے کی طرف آپ رخ کریں گے تو پہلا گروہ ناراض رہے گا۔ ان کے الگ الگ قبلے ہیں،
کیونکہ یہود اور نصارہ کا اگرچہ بظاہر تو قبلہ بیت المقدس ہی تھا، لیکن بیت المقدس میں بھی وہ تقسیم تھے۔ یہود تو بیت المقدس میں، جس کو ہیکل سلیمانی وہ کہتے ہیں، وہاں پر وہ مغرب کی جانب، یعنی ہیکل سلیمانی کے مغرب کی طرف جو ہے نا وہ رخ کیا کرتے تھے۔ ان کا قبلہ ہیکل سلیمانی کے مغرب کی طرف تھا، اور نصارہ کا قبلہ مشرق کی طرف تھا، کیونکہ نصارہ جس کو وہ بیت اللحم کہتے ہیں اپنے قبلے کو، وہ کہتے ہیں کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ اعتکاف میں بیٹھی ہے بیت المقدس میں، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ وہ مشرقی جانب میں بیٹھی تھی، سورہ مریم کے اندر مکاناً شرقیہ، کہ مشرقی جانب، جس کو یہ نصارہ بیت اللحم کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا قبلہ ہے جو مشرقی جانب ہے، یہود مغربی جانب۔ تو یہ ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، تو آپ پھر ان کو کس طرح راضی کریں گے؟ لہٰذا کسی اور کو، کسی اور گروہ کے راضی کرنے کے پیچھے آپ بالکل نہ پڑیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ کے سامنے قرآن مجید کے واضح احکامات آنے کے بعد کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، پھر بھی آپ ان کی خواہشات کے پیچھے پڑیں گے، تو یقیناً آپ ظالموں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سنانا دراصل امت کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نہیں پھرنا تھا اور روگردانی نہیں کرنی تھی، لیکن امت کو یہ سنایا گیا ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہمارے پاس ہیں، واضح احکامات اللہ کے ہمارے پاس موجود ہیں، ان احکامات پر ہم نے چلنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ ان یہود و نصارہ یا دوسرے کفار کے اعتراضات سے ہم نے مرعوب نہیں ہونا۔ بہت سارے لوگ اعتراضات سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور پھر شریعت کے احکامات میں گنجائشیں نکالنے کے لیے طرح طرح کی ہیلے کرتے ہیں۔ بھئی اللہ کا حکم واضح ہے، اس پر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ۔ اب چاہے کوئی راضی ہوتا ہے، ہر زمانے کے جو رجحانات ہیں وہ تو بدلتے رہتے ہیں۔ آج اگر آپ کفار کے اعتراضات کو دیکھ کر، ان کی تہذیب سے متاثر ہو کر، جو آج غالب ہیں، جو ڈومینیٹ کر رہی ہے، ان کی تہذیب سے آپ متاثر ہو کر اپنے شرعی اصول اور قواعد میں اگر آپ رخنہ ڈالنے کی کوشش کریں گے اور ہیلے تراشیں گے، تو کل کو رجحانات بدل جائیں گے، تو کوئی اور ہیلے ڈھونڈو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ دین جو ہے وہ دین ہے، اس پر چلو، اور یہ مت کہو کہ ہاں نیا زمانہ ہے تو نئے زمانے کے ساتھ اصول بھی بدلنے چاہیے۔ ان اصولوں کو اگر آپ بدل دیں گے تو دین کا ایک کھیل بن جائے گا، ایک مذاق بن جائے گا اور ایک کھلواڑ بن جائے گا۔ تو جو قرآن و سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہنا ہے اور ان کی اتباع نہیں کرنی۔ اگر ہم قرآن و سنت کے احکامات ہمارے سامنے ہونے کے باوجود ان یہود و نصارہ یا ان کفار کا یا ان ملحدین کا یا ان فساق فجار کے پیچھے پڑیں گے تو انک اذا لمن الظالمین، ہم پھر یہ کہ ظالموں میں سے شمار ہوں گے، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے شمار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کے حدود کو پامال کرنے والوں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ تو بہرحال دلائل قبلے کے حوالے سے ان کے سامنے پیش کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے آپ کی بات کو ماننا ہے، لہٰذا آپ اپنے اللہ کے احکامات پر چلیں۔ جس طرح یہ قبلے کے بارے میں دلائل واضح ہونے کے باوجود یہ نہیں مانتے، اسی طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا علم اور یقین رکھتے ہیں، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلیم نہیں کرتے۔ اگلی آیت میں اسی کو بیان کیا گیا کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہود و نصارہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم، ویسے ہی جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہ معنی بھی ہم کر سکتے ہیں، اور وہ یعرفونہ، اس قبلے کے درست ہونے کو اور حق ہونے کو وہ ویسے ہی جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہ ایک محاورہ ہے عربی کا کہ کسی چیز کی معرفت اور کسی چیز کا علم جب علم یقینی کسی کو حاصل ہوتا ہے تو اس کے لیے محاورتاً کہتے ہیں
یہ تو اس بات کو ایسا جانتا ہے جیسے کہ انسان اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ ایک محاورہ ہے کہ جس طرح ایک شخص اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی شک اور شبہ نہیں کر سکتا کہ اس بچے کو اس نے بچپن سے اپنے ہاتھوں میں پالا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ایک ایک رگ سے انسان واقف ہوتا ہے، تو اس کے پہچاننے میں کوئی انسان شک نہیں کر سکتا، جس طرح اس کا پہچاننا اس کے سامنے یقینی ہوتا ہے اور غیر مشکوک ہوتا ہے، تو یہ یہود اور یہ نصارہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت یا اس قبلے کی حقانیت کہ اس قبلے کے تورات اور انجیل میں جو واضح طور پر ان کو بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہو، یہ جانتے ہیں، یا تورات اور انجیل میں واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات اور جو نشانیاں بتائی گئی تھی، ان نشانیوں کو دیکھ کر یہ یقینی طور پر یہ جانتے ہیں کہ یہ وہی رسول ہے جس کا تورات اور انجیل میں ذکر ہے، یہ یقینی طور پر یہ جانتے ہیں، اور اس علم میں اور اس یقین میں کوئی شک نہیں، جس طرح انسان کو اپنی اولاد کے پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود کچھ تو ایسے ہیں جو ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ ابن سلام ہیں، دوسرے کچھ یہود تھے اور نصارہ تھے، وہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن ان کے وہ ایک جماعت ایک گروہ ایسا بھی ہے جو جانتے بوجھتے ایمان نہیں لایا، اور بجائے اس کے کہ چلو خود ایمان نہیں لائے اور حقیقت کا علم تھا کسی اور کو حقیقت کا بتاؤ، انہوں نے حقیقت کو بھی چھپایا۔ اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جانتے ہیں حق ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ جو حق بات کو چھپا رہا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ جانتے بوجھتے، ایک گروہ ایسا ہے، مطلب ان میں سے کچھ لوگ یعنی ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے حق بات کو پہچانا اور ایمان لے آئے، یا حق بات کو پہچانا اور اس حق کا اظہار کیا اگرچہ خود ایمان نہیں لائے، جیسے کہ پیچھے ایک آیت گزر بھی چکی ہے اس طرح کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ کہ اللہ نے فرمایا ان یہود کے ان علماء کو جو جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں لیکن خود ایمان نہیں لائے، لیکن دوسروں کو بتایا بھی انہوں نے کہ ہم تو ایمان نہیں لا رہے لیکن یہ رسول سچا ہے لہٰذا تم ایمان لے آؤ، ایسا بھی ایک گروہ تھا، اور ایک گروہ ایسا تھا جو ایمان لے آئے، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جو جانتے تھے کہ برحق ہے لیکن خود بھی ایمان نہیں لائے، دوسروں کو بھی نہیں بتایا کہ یہ رسول برحق۔ تو یہ تین قسم کے گروہ تھے وہ، تو وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور ان میں سے ایک گروہ ہے اور ایک جماعت ایسی ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ جو حق بات کو چھپا رہی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ جبکہ وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے حق بات کو چھپا رہی ہے، ورنہ ان کو یقینی طور پر معلوم۔ تو جب ایک یہ تب ہے کہ جب وہ حسد کے درجے کو پہنچے ہوئے ہو، کسی کے ساتھ حسد ہے تو دلائل کو سامنے دیکھنے کے باوجود پھر وہ عمل نہیں کرتے، وہ نہیں مانتے، تو ان کی کیفیت ایسی ہے۔ الحق من ربک یہ دین، یہ قرآن، یہ احکامات یہ برحق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، فلا تکونن من الممترین لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہرگز شک نہیں کرنا تھا، لیکن یہ ہمیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دراصل ہمیں بتایا گیا ہے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ میں اس دین کے معاملے میں کوئی شک نہیں کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں، یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اس میں کوئی کجی نہیں ہے اور کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔